ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ختم کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، ان کے بعد بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ کچھ کے پاس آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ بالآخر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو ختم کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلیل ہے۔ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام کے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا محال ہے۔ یہ عقیدہ ضروریات دین سے ہے۔ اس کا انکار کرنے والا یا اس میں ادنا سا بھی شک و شبہ کرنے والا کافر، مرتد اور ملعون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمام انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس کے آس پاس چکر لگا کر کہنے لگے، ہم نے اس سے بہترین عمارت نہیں دیکھی، مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے جو کھٹک رہی ہے، تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں جو اس عمارت کی عمدگی کو پورا کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی سب سے پیچھے آنے والا ہوں، یعنی دنیا میں سب انبیاء کے بعد آنے والا ہوں، اور میں آخری نبی ہوں اور میں سب نبیوں کے بعد آیا ہوں، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور میں قیم ہوں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، میں ہی پیچھے آنے والا ہوں اور میں حاشر ہوں، مجھے جہاد کے لیے بھیجا گیا ہے، کھیتیوں کے لیے نہیں۔ فرمایا، میں ہی عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا، میں آخری نبی ہوں، فخریہ نہیں کہہ رہا۔ اور فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ فرمایا، بے شک میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے خود تعمیر کیا ہے۔ فرمایا، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔ فرمایا، میں محمد ہوں، امی نبی ہوں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا، بنی اسرائیل کا نظام حکومت ان کے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام چلاتے تھے۔ جب بھی ایک نبی جاتا تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اور میرے بعد تم میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ مجھے انبیاء کرام علیہم السلام پر 6 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ نمبر 2، روب طاری کر کے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین پاک اور نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ نمبر 5، مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 6، مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ اور فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے حضور لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے۔ فرمایا، میرے متعدد نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سب سے کفر مٹاتا ہے، میں حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگوں کا حشر ہوگا، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فرمایا، میرے بعد نبوت میں سے کچھ باقی نہ رہے گا مگر بشارتیں، یعنی اچھے خواب کہ بندہ خود دیکھے یا اس کے لیے دوسرے کو دکھایا جائے۔ اے علی، تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، عنقریب میری امت میں 30 کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے،
حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ تشریف لانا ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب کے طور پر تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق احکام جاری فرمائیں گے۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں تمام انبیاء مرسلین کے بعد سب سے آخر میں بھیجا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت ملنا ناممکن ہے۔ یہ دین اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس کا انکار کرنے والا یا اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کرنے والا کافر و مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی نامی شخص نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے شر و فساد سے لوگوں کو بچانے کے لیے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے نیست و نابود کر دو۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا، جس پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کے لیے صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں 24,000 کا لشکر بھیجا، جس نے مسلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر سے جنگ کی۔ تاریخ میں اسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا، جن میں 700 حافظ و قاری قرآن صحابہ بھی شامل تھے۔ مسلمہ کذاب سمیت اس کے لشکر کے 20,000 لوگ ہلاک ہوئے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انبیاء کرام میں سب سے آخر میں بھیجا ہے اور آپ کا ذکر ان سب سے پہلے فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں کچھ لوگ پکڑے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی تشہیر کرتے اور اس کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں خط لکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ ان کے سامنے دین حق اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی پیش کرو۔ جو اسے قبول کر لے اور مسلمہ کذاب سے علیحدگی اختیار کرے اسے قتل نہ کرنا، اور جو مسلمہ کذاب کے مذہب کو نہ چھوڑے اسے قتل کر دینا۔ ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو مسلمہ کذاب کے مذہب پر رہے تو ان کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ امام اہل سنت ابو منصور ماتریدی اپنی تفسیر تاویلات اہل سنہ میں لکھتے ہیں جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل طلب نہیں کی جائے گی بلکہ اسے جھٹلایا جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما چکے ہیں لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ عبد الرحمن بن علی جوزی لکھتے ہیں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سلسلہ نبوت ختم نہ فرماتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا حیات رہتا جو ان کے بعد نبی ہوتا۔ شیخ الوان نعمت اللہ بن محبوب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہے، کیونکہ ان کے تشریف لانے کے بعد دائرہ نبوت مکمل ہو گیا اور پیغام رسالت تمام ہو گیا، جیسا کہ خود رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ میں مخارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ کریم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ صاحب تفسیر فتح الرحمن محمد علیم مقدسی حنبلی فرماتے ہیں خاتم النبیین کے معنی ہیں نبیوں میں سے آخری نبی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہمیشہ کے لیے دروازے نبوت بند ہو گیا اور کسی کو بھی نبوت نہیں دی جائے گی۔ اور رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، تو وہ تو ان انبیاء میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علماء کرام کا اجماع و اتفاق ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ایسے بدبخت سامنے آ گئے تھے جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ مختلف زمانے میں مختلف لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں قادیان کے رہنے والا قذاب مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے خاتم النبیین کے معنی و تشریح اپنی مرضی کے مطابق کیے اور اپنے نبی اور رسول ہونے کے دعوے کیے۔ علماء اہل سنت نے اس بدبخت کا تحریر و تقریر، درس و تدریس، نظم و نثر ہر انداز سے رد کیا، اور عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں اس کا کافر و مرتد اور بدترین جھوٹا ہونا ثابت کیا۔ مرزا قادیانی کے رد اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے علماء کرام کی تحریری خدمات میں سے چند ایک یہ ہیں: مفتی غلام دستگیر نقشبندی حنفی قصوری، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، مفتی غلام رسول نقشبندی، قاضی فضل احمد نقشبندی، مفتی حامد رضا خان، مصطفیٰ رضا خان، پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی، مولانا محمد انوار اللہ فاروقی، پیر بخش لاہوری، عبدالعلیم صدیقی، پروفیسر محمد الیاس، سید محمد احمد قادری، محدث اعظم مولانا سردار احمد، فیض احمد اویسی، مفتی محمد امین قادر رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اعرابی کا اس بابرکت محفل کے پاس سے گزر ہوا۔ یہ اعرابی جنگل سے گو پکڑ کر لا رہا تھا۔ اعرابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اعرابی یہ سن کر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اس وقت آپ پر ایمان لاؤں گا جب یہ گو آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ یہ کہہ کر اس نے گو کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس نے اتنی بلند آواز سے لبیک کہا کہ تمام حاضرین نے سن لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے گو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ گو نے بلند آواز سے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے انکار کیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ اعرابی فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ قیام پاکستان کے بعد قادیانیوں نے بڑے زور و شور سے اپنے باطل مذہب کی ترویج و اشاعت شروع کی تو 1953 میں غیرت مند اور باشعور مسلمانان پاکستان نے علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا پرچم بلند کیا۔ قادیانیوں کی شر انگیزی سے کئی علماء کرام کو سزائیں ہوئیں جبکہ 10,000 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ چند سالوں بعد جب قادیانیوں نے پھر فساد پھیلانا شروع کیا تو 1974 میں علماء اہل سنت نے پھر تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آواز اٹھائی۔ اس بار بھی کثیر علماء مشائخ نے قید و بند کی تکالیف اٹھائیں۔ بالآخر قادیانیت کا مسئلہ قومی اسمبلی میں اٹھایا گیا جس پر علماء اہل سنت کی کئی مہینوں کی انتھک محنت، پختہ اور ٹھوس دلائل اور سب سے بڑھ کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدولت قادیانیوں کی تخریب کاری، فساد، جھوٹ اور اسلام دشمنی قانونی سطح پر بھی واضح ہوگی۔ قومی اسمبلی میں متفقہ رائے سے عقیدہ اسلام کو غلبہ ملا اور آئین پاکستان میں قادیانیوں اور لاہوری گروپ کو کافر و مرتد قرار دیا گیا۔ نیز قانون طے پا گیا کہ قادیانی نہ تو خود کو مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بھی اسلامی علامت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قادیانیوں کے شر سے بچا کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزائی، احمدی اور قادیانی یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں۔ اس گروپ کے بانی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ جو لوگ معاذ اللہ اس کو نبی مانتے ہیں وہ اس کے نام غلام احمد کی نسبت سے احمدی اور اس کی ذات مرزا کی نسبت سے مرزائی اور اس کے شہر قادیان کی نسبت سے قادیانی کہلاتے ہیں۔ تو اس کے ماننے والے مرزائی، احمدی اور قادیانی ان تینوں ناموں سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ماننے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اور اس بات کا اعلان خود سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیاتی ظاہری میں فرما دیا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔